بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جنات سے جنگ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے فتح یاب ہو کر مدینہ واپس لوٹ رہے تھے کہ وہ ایک وادی سے گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے معلوم کیا کہ یہ کون سی وادی ہے، اور اصحاب پیغمبر نے فرمایا کہ اسے وادی کثیب الارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں جنات رہتے ہیں اور جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کو قابو نہ ہو سکا۔ ادھر سے تیغ یمانی گزرا تھا۔ ان کے 10,000 سپاہی تھے جن کو جنات نے مار ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم یہاں ہی ٹھہریں گے۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنات کے کنویں سے پانی لے کر آئیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست سا اور بھاری بھرکم جن برآمد۔ اس نے ایک زبردست آواز لگائی کہ سارا جنگل آگ کا بن گیا، دھرتی کانپنے لگی۔ سب صحابی بھاگ نکلے، لیکن ایک صحابی جن کا نام ابو العاص صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر گئے اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر آگ نے ان کو گھیر لیا اور وہ آگ میں جل کر شہید ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات امیر کائنات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیں۔ علی روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور مولا علی کے حق میں دعا کی۔ علی علیہ السلام پہنچے اور ایک بھاری بھرکم جن برآمد ہوا۔ یہ وہ جن نے دیکھ کر بڑے غصے سے رجس پڑنے لگا۔ اسے کیا معلوم کہ علی کون ہے۔ مولا علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا۔ یہ سن کر آپ پر اس جن نے زبردست سا حملہ کیا۔ آپ نے اس کا وار خالی کر دیا اور اپنے ذوالفقار سے اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھواں طوفان کی طرح کنویں کے قریب بہت زیادہ مچنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد بہت سی ڈراؤنی شکلیں سامنے آنے لگی اور ایک عجیب و غریب سا شور مچنے لگا۔ شعلے ہوا میں اڑ رہے تھے، دھواں ہوا ہو رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے چند آیات کی تلاوت فرمائی، وہ آگ تھم گئی، شعلے غائب ہونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کنویں کی دیوار پر کھڑے ہو گئے اور ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے رجس پڑھنا شروع کیا اور کہا، مقابلے کے لیے باہر آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک بھاری بھرکم جن برآمد ہوا۔ آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں ڈول ڈالا اور جس جن کو قتل کیا تھا اس جن کو باہر پھینک دیا۔ اسی طرح 3 دفعہ چلتا رہا۔ مولا علی 3 دفعہ بہت ہی بھاری بھرکم جنوں کو قتل کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے صحاب پیغمبر کو آواز دی کہ جلدی آؤ، ایک رسی پکڑو، میری کمر سے کے ساتھ باندھ دو اور مجھے کنویں کے اندر جانے دو۔ مولا علی علیہ السلام نے رسی کو اپنے کمر میں باندھا اور کنویں کے اندر چلے گئے اور وہ رسی اصحاب پیغمبر نے مضبوطی سے تھام۔ کچھ ایسا ہوا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی اور اصحاب پیغمبر پریشان ہو گئے اور گریہ کرنے لگے۔
اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد یہ ایک صدا آئی، اے علی ہمیں پناہ دے دو۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے جاؤ، امان لیتے جاؤ، یہاں تک کہ تمام جنات نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 20,000 جنات کو قتل کیا، 24,000 جنات کے قبائل کو مسلمان کیا اور کنویں سے باہر آ گئے۔ اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قافلہ لے کر مدینہ المنورہ روانہ ہو۔